الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر تفصیلی کلام ہو رہا ہے، اور یقیناً ہمارے سننے والے بھائی اور بہن ان واقعات کو سننے کے بعد اپنے اندر ایک روحانی سکون، ایک روحانی ترقی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ محسوس کر رہے ہوں گے۔ یہی وہ بنیادی مقاصد تھے جن کے لیے اکابرین نے ان روایات کو کتابوں میں درج کیا، اور یہ روایات آج سے کم و بیش 1500 سال کے عرصے میں، آج سے پہلے بھی 1500 سال کے عرصے میں بیان کی جاتی رہی ہیں، اور لوگ ان کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے فیض اور دیگر چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں مطلع ہوتے رہے ہیں۔ یہی بنیادی مقاصد ہمارے بھی ہیں کہ ایک تو معجزے کا عقیدہ راسخ کرنا مقصود ہے، پختہ کرنا مقصود ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے معجزات کا صدور ہوتا ہے، اس کا یقین رکھنا چاہیے۔ انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان واقعات کو سننے کے بعد، ان معجزات کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل شدہ قدرت کا یقین حاصل ہوتا ہے، جس سے اور زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلان محسوس ہوتا ہے، قلب میں آپ کی عظمت میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، جس سے پھر ایمان بھی الحمدللہ مائل بد ترقی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک روایت پچھلی مرتبہ آپ کو عرض کی تھی، جس میں یہودیہ نے زہر ملی ہوئی بکری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور پوری ہم نے وضاحت کی تھی کہ بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے مطابق ہوتی ہیں، اس میں پھر اس مشیت اور ارادے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا، بلکہ جیسا اللہ کی مشیت، جیسا اللہ کا ارادہ، اس کے موافق عمل کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اس روایت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ظاہر ہوا۔ اگلی جو روایت ہم سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ترمذی کی روایت ہے، صحاح ستہ کی روایت ہے، 5689 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ چھوارے لایا، اور میں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں برکت کی دعا فرما دیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو لے لیا، اور لینے کے بعد اس طرح ان کو ملایا، ملانے کے بعد آپ نے برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا ان کو لے لو اور اپنے توشہ دان میں ڈال لو، یعنی مرتبان وغیرہ کسی برتن میں ڈال لو، جب اس میں سے کچھ لینا چاہو تو اپنا ہاتھ ڈالنا اور لے لینا، اور اس کو کبھی بھی جھاڑنا مت، یعنی پورا اس طرح خالی مت کر دینا، بس ہاتھ ڈالو نکالو، ہاتھ ڈالو نکال لو، اس طرح الٹا نہ کر دینا، اور اس میں سے کبھی کچھ جھاڑنا مت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان چھواروں میں سے اتنے وسق، اور ایک وسق آپ کو بتایا تھا کہ 60 صاع کا ہوتا ہے، اور ایک صاع 4.5 سیر کا ہوتا ہے، بہت سارے یعنی میں نے وسق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیے، اور میں ان میں سے کھانا کھلاتا رہا، یعنی نکال نکال کے لوگوں کو دیتا رہا اور خیرات کرتا رہا، اور یہ تھیلا میری کمر سے کبھی بھی جدا نہ ہوا۔ وہ جو بھی توشہ دان تھا، برتن تھا، وہ تھیلے میں کر کے رکھا تھا، یا تھیلا تھا چمڑے کا، اس میں وہ چھوارے ڈال لیے گئے تھے، تو کہتے ہیں میں نے کبھی بھی اپنے کمر سے اس کو جدا نہ کیا، حتیٰ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہوا تو وہ تھیلا مجھ سے کہیں گر گیا، پھر وہ محروم ہو گئے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں یہ توشہ دان آپ کو دیا گیا تھا، چھوارے برکت والے جو چھوارے تھے آپ کو دیے گئے تھے، سرکار کا دور مبارکہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارکہ، پھر اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تقریباً 10 سال پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنے طویل عرصے تک اس تھیلے میں سے آپ چھوارے نکالتے رہے، اور وہ نکلتے ہی رہے، اور سرکار نے فرمایا اس کو جھاڑنا مت، جب تک چاہو گے نکلتے رہیں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کے لیے اللہ کے نبی دعا فرما دیں، جس کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ جاتا ہے، باعث برکت بن جاتی ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کبھی اس خزانے میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ عقیدہ اور نظریہ مضبوط ہونا چاہیے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس کی برکت کی دعا کروا رہے ہیں، دعا اللہ سے ہی کروا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یا رسول اللہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تو نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا تو کسی عام آدمی کا بھی عقیدہ نہ ہوگا، چاہے جا کے ایک صحابی کا ہو۔ لیکن توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست عرض نہیں کی جا رہی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں آ گئے؟ یا آپ پر یہ اعتراض کیا جائے کہ اے ابو ہریرہ ذرا یہ تو بتائیے وہ کون سی چیز تھی جو اللہ کے پاس نہیں کہ آپ نبی کریم کے پاس آ گئے تھے مانگنے کے لیے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، وہ صحیح ان کا عمل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چھواروں کو ہاتھ میں لے کر دعائیں برکت کرنے سے اس بات کو تائید حاصل ہو گئی، تقویت حاصل ہو گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل غلط نہیں تھا، بالکل حق، بالکل درست، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور رضا کے مطابق تھا۔ اور پھر سرکار کی کا یہ معجزہ عظیم دیکھیے کہ اتنے سالوں تک، 12-15 سال تک ایک تھیلے میں سے چھوارے نکلتے چلے جائیں، نکلتے چلے جائیں، نکلتے چلے جائیں، لوگ کھاتے جائیں، تو کتنا بڑا یہ عظیم معجزہ ہے۔ تو اسی لیے شعراء بھی اپنے کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے رہے کہ آپ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، آپ سیراب فرماتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے عطا کے بغیر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دامن مبارکہ میں اتنی برکت، اتنی وسعت رکھی ہے کہ پورا زمانہ تا حیات اس سے فیضیاب ہوتا رہے، کوئی خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ہے، حقیقتاً یہ اللہ کے خزانے میں سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں جا کر چھواروں کی برکت کے لیے دعا کروا سکتے ہیں، تو کیا ہم آج مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میرا کاروبار ترقی کر جائے، آپ دعا فرمائیے کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے، میرے بچوں میں برکت ہو، میرے عمل میں، میرے ایمان میں مضبوطی آ جائے، میرے عمل میں برکت پیدا ہو جائے؟ کیا یہ غلط ہوگا؟ اگر غلط تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں منع کیا گیا؟ اور اگر یہ عمل ہمارا درست ہے تو پھر اس کو غلط کیوں کہا جائے؟ تو اس لیے سمجھیے، غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، صحیح دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اعمال و افعال جو خود صحابہ کرام سے ثابت ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید و توثیق ان کو حاصل ہوئی، انہیں معاذ اللہ کفر و شرک سے تعبیر کر دینا یا ان کے بارے میں ان کو نظر انداز کر کے آج مسلمانوں کے ان کے مماثل اعمال کو شرک و کفر قرار دینا اور غلط فہمی میں مبتلا ہونا قطعی طور پر غیر مناسب ہے۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ دیتا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن اگر رسول کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کے حاصل ہونے، انعام کے حاصل ہونے میں اور زیادہ پختگی حاصل ہوگی اور یقین حاصل ہوگا۔ اور ابھی جتنے بھی معجزات ہم نے بیان کیے جو نعمتوں کے حصول کے بارے میں، اس میں آپ یہ دیکھیں گے اور آپ یہ تسلیم کریں گے کہ کسی مقام پر کسی بھی صحابی کو مایوسی نہیں ہوئی ہے تو کوئی ایک روایت بھی بتائیے نہیں ہوئی۔ جس نے جو مانگا، جیسا مانگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توقع سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دعا کے بعد یہ یقین حاصل ہوگا کہ یہ چھوارے 12-15 سال تک چلتے رہیں گے، میں کھاتا رہوں گا، صدقے کرتا رہوں گا، لوگوں کو دیتا رہوں گا، دوسروں کو کھلاتا رہوں گا، ختم نہیں ہوں گے، اتنے طویل عرصے تک چلیں گے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ اتنا ان کے ذہن میں وسعت کا اندازہ بھی نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے غیر متوقع ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں درست اندازہ پہلے نہیں کیا گیا تھا، وہ اتنی نعمتیں عطا فرمائی گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، جو اللہ کے نبی سے مانگتا ہے اس خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ ہماری اپنی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس فیض سے محروم ہو جائیں اپنے کسی عمل اور کوتاہی غلطی کی بنا پر، لیکن فیض نبوت ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد جو معجزہ لکھا ہے یہ امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کیا ہے
اور یہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم والا واقعہ ہے جو بہت ہی عظیم معجزہ تھا جو ظہور پذیر ہوا تھا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک رات مکے میں قریش کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جائے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو اپنی تبلیغ فرما رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کریں. تو کسی نے کہا کہ جب صبح ہو انہیں پکڑ لو اور رسیوں سے باندھ دو. دوسرے نے کہا کیا فائدہ ہوگا، ایسا کرتے ہیں کہ ان کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں. کسی نے کہا کہ نہیں بلکہ ان کو یہاں سے باہر نکال دو. تو متفق وہ اس بات پر ہوئے کہ ہر قبیلے والا ایک ایک فرد کا انتخاب کرے، اور یہ سب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں کاشان اقدس سے باہر آتے ہیں ایک ساتھ حملہ کریں اور معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیں، آپ شہید ہو جائیں. اور تاکہ پھر جب ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اگر خون کا بدلہ لینا بھی چاہیں تو اتنے سارے قبائل کے مقابلے میں آنے کی ہمت نہ کر سکیں. اس طرح ہم چھٹکارا بھی پالیں گے اور انتقامی کارروائیوں سے، اپنے خلاف انتقامی کارروائیوں سے محفوظ بھی ہو جائیں گے. فیصلہ ہو گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس فاسد ارادے پر مطلع فرما دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور تمام امانتیں ان کے سپرد کر کے ان کو حکم فرمایا کہ آج رات آپ ہمارے بستر پر سوئیں گے. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. تو اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن دیگر روایات میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے آپ نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور اس طرح پھینکی تو ان سب کے سروں پہ مٹی پڑ گئی جو باہر پہرا دے رہے تھے اور منتظر تھے آپ کے، اور آپ ان کے درمیان سے نکلتے چلے گئے اور ان کو نظر ہی نہیں آیا. حتیٰ کہ سرکار تشریف لے گئے، حتیٰ کہ غار پر پہنچ گئے، یعنی غار ثور پر آپ تشریف لے گئے. مشرکین رات بھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی کرتے رہے غلط فہمی میں، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے رہے. جب صبح ہوئی تو ایک دم انہوں نے حملہ کرنے کے بارے میں سوچا اور دوڑے. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے آپ یہاں کیسے ہیں؟ تو راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب رد کر دیے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں گئے، آپ یہاں پر کیسے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کس طرف گئے ہیں. چنانچہ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر کھوج لگاتے ہوئے چلے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، اس میں تو نہیں ہے، کہ جب سرکار نکل گئے وہ صبح تک کھڑے رہے کہ اب شاید باہر آئیں گے باہر آئیں گے باہر آئیں گے. تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ نامعقول ہو، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. تو شیطان نے کہا کہ وہ تو نکل بھی گئے اور تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے چلے گئے. اب جو سب نے ہاتھ مارا تو سر پہ مٹی. تو پھر وہ ٹوٹ پڑے اندر گئے، جلدی سے جا کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر تھے. تو یہ راوی کہتے ہیں کہ وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات پر کھوج لگاتے ہوئے چلے. جب پہاڑ پر پہنچے جہاں غار ثور ہے تو ان پر وہ غار مشتبہ ہو گیا، یعنی پہلے نظر آتا تھا باقاعدہ، پھر وہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا انہیں. وہ پہاڑ پر چڑھ گئے حتیٰ کہ اس غار کے پاس پہنچ گئے تو اس کے دروازے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مکڑی نے جالا بن دیا. جب انہوں نے جالا دیکھا تو بولے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گھسے ہوتے تو کبھی بھی اتنا پرانا اس دروازے پر جالا نہ ہوتا. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 شب تک رہے، لیکن کفار آپ کے اس رہائش پر مطلع نہ ہو سکے. تو آپ غور فرمائیں کہ 3 دن تک سرکار وہاں پر رہے. لازم بات ہے کہ نکلتے ہوں گے کہ کسی بھی حاجت کے تحت، پھر آپ آتے ہوں گے. ہر دفعہ فوراً وہ مکڑیاں جالا بن دیتی ہوں گی، اور ایک روایت کے مطابق کبوتری نے سامنے انڈے بھی دے دیے تھے گھونسلہ بنا کے، فوراً سے پیشتر انڈے دے دیے. تو وہ لوگ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہاں گئے ہوتے تو کبھی بھی کبوتر یہاں انڈے دے کے نہ رہتے. اتنا کبوتر تو فوراً پریشان ہو جاتا، اور جنگلی کبوتر خاص طور پر. تو یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ مکڑی کا فوراً جالا بن دینا، کبوتری کا وہاں پر انڈے دے دینا، اور ان لوگوں کا غار کے سامنے پہنچ کر بھی مطلع نہ ہونا. یہ سرکار کے معجزات میں سے ایک ہے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے پر
قدرت رکھتا ہے، کوئی سرکار کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی ایسا نقصان کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہو۔ ٹھیک ہے، نقصان بھی پہنچا، جیسے دندان مبارکہ آپ کے شہید ہوئے، کفار نے آپ پہ پتھر برسائے، سرکار نے اس کو برداشت فرمایا، یہ بھی ایک نقصان کا پہلو تھا، لیکن یہ سرکار کی ایک آزمائش تھی۔ باقی یہ کہ جتنے انہوں نے فاسد ارادے آپ کو قتل کرنے کے کیے، کچھ بھی کیے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تائید ساتھ تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے بے شمار معجزات کے حامل رہے ہیں، آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا، ہجرت کے وقت بھی، ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد بھی، گویا کہ آپ کی پوری زندگی برکات سے بھرپور ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ان برکات سے حصہ حاصل کریں۔ اور پھر شروع میں آپ دیکھیے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے درمیان سے نکل جانا اور ان کا نہ دیکھ پانا، یہ کوئی سائنسی ایجاد کے تحت تو نہیں تھا کہ آپ کو نگاہوں سے اوجھل کر دے اور آپ نکل گئے، بلکہ معجزہ تھا۔ ایسا کوئی معجزہ کر کے بتائے، یعنی ایسا کوئی چیز کوئی ایجاد کر کے بتائے، اس طرح کچھ کر کے بتائے کہ کوئی آلہ بھی استعمال نہ ہو اور پھر کوئی غائب ہو کے نکل جائے، نہیں ہو سکتا۔ آلات کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ ہماری مستقبل کی سائنسی ترقی ایک شخص کو سب کی نگاہوں سے اوجھل کر دے، یہ پاسبل ہے۔ جس تیزی کے ساتھ ترقیاں ہو رہی ہیں، نامعلوم کیا کیا آگے ہونے والا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بغیر آلات و اسباب کے کوئی شخص سب کی نگاہوں سے غائب ہو جائے اور ان کے درمیان سے نکل کر چلا جائے۔ یہ صرف نبی کا ہی خاصہ ہے، نبی سے ہی اس طرح کے معجزات کا صدور ہو سکتا ہے۔ اگلی جو روایت ہے یہ بخاری کی روایت ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر کا معجزہ عنایت فرمایا، ظاہر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، حدیث نمبر 5681۔ یہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری ہدیہ کی گئی جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ یہ ایک دوسرا واقعہ جو ہم نے پہلے بھی آپ کو ایک یہودیہ کی بکری کا سنا، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یہاں پر یہودی جمع ہیں، انہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، موجود ہیں، انہیں ہمارے پاس جمع کر دو۔ تو وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ میں تم سے ایک چیز کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم مجھ سے سچ بولو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں اے ابو القاسم، ہم آپ سے بالکل سچ بولیں گے۔ اب ان کی دیکھیں خیانت، دیکھیں یہود کی خیانت، دیکھیے کہ نبی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم سچ بولیں گے اور پھر بھی فراڈ، پھر بھی جھوٹ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شروع سے ہی اس طرح کا رویہ ان میں موجود ہے۔ انشاءاللہ اس پر کلام ضرور ہوگا، یہ حدیث عرض کریں گے اگر اللہ نے مہلت عطا فرمائی، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔